ہماری مشقتوں کو اٹھا لیا اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پھر بھی ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ بابرکت اور نجات بخش یسوع نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہمارا موضوع ہے لعنت سے چھٹکارا۔ یاد آئے گا؟ آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ لعنت سے چھٹکارا۔ آپ اس کہانی کو تو اچھی طرح جانتے ہیں۔ قادر مطلق خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن کے اندر رکھا۔ بے شک لکھا ہے باغ عدن، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خدا نے آدم کو اپنے دل میں رکھا۔ مجھے 6 میں لکھا ہے جہاں تیرا مال ہوگا وہاں تیرا دل بھی لگا رہے۔ اب خدا قادر مطلق خدا ہر روز ٹھنڈے وقت میں باغ عدن میں جایا کرتے تھے۔ وہ آدم سے رفاقت رکھتے تھے۔ میرے عزیز ہو، ابلیس ہمارا ازلی دشمن ہے۔ اس نے اپنا بھیس بدلا اور باغ عدن میں چلا گیا، کیا لینے کے لیے؟ تاکہ آدم اور حوا کو دھوکہ دے۔ میرے عزیزو، آج ابلیس کے پاس فراڈ اور دھوکے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ دھوکے باز ہے اور بڑا فراڈ کرنے والا ہے۔ اس لیے کیا؟ تاکہ آدم اور حوا کو کیا کرے؟ دھوکہ دے۔ ابلیس بڑا شریر اور بڑا سیاںا جو ہے عقل مند ہے، حکمت کو جانتا ہے، کلام کو بڑا جانتا ہے۔ عام لوگوں سے زیادہ کلام ابلیس جانتا ہے۔ ابلیس نے یہ سوچا کہ عورت جو ہے جو آدم کی نسبت خود تھوڑا ایمان رکھتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ اس نے ہوا کو ورگ لگایا، ہوا کو دھوکہ دیا۔ حالانکہ آدم پاس ہی تھا، چاہیے تھا کہ وہ اس کو دھکے مار کے باہر نکال دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے وہ کچھ کیا جو ابلیس چاہتا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ آدم نے ابلیس کی بات کو قبول کر لیا، آدم نے ابلیس کو سجدہ کیا۔ پھر کیا ہوا کہ آدم کا سارا اختیار ابلیس کی طرف چلا گیا اور ابلیس دنیا کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ کہ میرے بچوں کی کیا ہوا؟ حالات نے کچھ کروٹ لی، حالات تبدیل ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ لعنت اور پھٹکار اور بیماریاں انسان کا مقدر بن گئی۔ اب جانتے ہیں کہ جب آدم اور حوا باغ عدن کے اندر تھے تو آدم اور حوا خوشحال تھے، دکھ نہیں تھا، بیماریاں نہیں تھیں، پریشانی نہیں تھی، سردی گرمی نہیں تھی، بھوک ننگ نہیں تھی۔ آدم ہر لحاظ سے خوشحال تھا۔ ہاللیلویا۔ لیکن وہاں ایک شرط تھی، ایک قانون تھا۔ وہ قانون کیا تھا؟ وہ شرط کیا تھی؟ 10:2:17 میں کیا ہے؟ آدم سارا باغ تیرا ہے، جس درخت کا جی چاہے پھل کھا، جدھر مرضی چلا جا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، یہ جو درخت میں نے باغ کے درمیان میں لگا دیا ہے نا، اس کا پھل تو کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو اس میں سے کھائے گا تو مر جائے گا۔ تو ہاللیلویا۔ پھر بات یہاں پہنچی، ابلیس بڑا مکار ہے، دھوکے باز ہے۔ اس نے حوا سے پوچھا تیرا حال کیا؟ ٹھیک ہوں، آدمی بھی ٹھیک ہے، کھانا پینا بھی ٹھیک ہے، اڑنا بچھونا بھی ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے۔ اس درخت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا بڑا ہی اچھا ہے، بڑا میٹھا ہے۔ یہ کرتے کرتے اس درخت کے پاس گیا جس پر مہر لگی ہوئی تھی، اس کا پھل نہیں کھانا۔ تو ہوا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا ہے اس کا پھل کھاؤ گے مر جاؤ گے۔ تو ابلیس کہتا ہے خدا جانتا ہے، یقین کلام کیا سوال ہے، خدا جانتا ہے جس روز تم اس پھل میں سے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، نیکی اور بدی کی پہچان میں تم خدا جیسے ہو جاؤ گے۔ اب ہوا ورگ
وہ کہتے فراڈ میں آ گئی، دھوکے میں آ گئی. پیدائش 3:6 میں لکھا ہے عورت نے جب دیکھا پھل کھانے کے لیے مزیدار ہے، آنکھوں کو خوشنما لگتا ہے، عقل بخشنے کے لیے ٹھیک ہے، تو خود بھی کھایا اور آدم کو اس نے بھی کھایا. جب کھایا تو کیا ہوا؟ نافرمانی ہو گئی. تو نافرمانی کیا ہے؟ گناہ ہے. تو گناہ کی مزدوری موت ہے. جب گناہ زندگی میں آیا تو پھر کیا ہوا؟ ہر چیز بدل گئی. اعمال 26:14 میں لکھا ہے اگر تم میری بات نہیں نہ مانو گے، میرے قانون کو توڑے گے، میری شریعت کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دو گے، میرے فیصل تمہیں نفرت ہوگی، پھر میں تمہارے ساتھ ایسے پیش آؤں گا. لکھا دہشت. دہشت کیا ہوتی ہے؟ خوف، کچھ بھی نہ ہونا اور ڈر جانا. شاید میں نے آپ کے سامنے کئی مثال رکھی ہوگی. فیصل آباد کا ایک خاندان تھا، مسلم تھے اور امیر آدمی تھے، ایک کارخانے کے مالک تھے. پتہ نہیں انہیں کیسے پتہ چلا، انہوں نے ہمیں دعوت دی. جب ہم گئے تھے پوچھا بات کیا ہو رہی ہے؟ جانا بیٹی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جب ہم اندر جاتے ہیں پھر باہر نکلتے ہیں تو پیچھے سایہ نظر آتا ہے، چلنے کی آواز نظر آتی ہے، لیکن جب پیچھے دیکھتے کچھ بھی نہیں ہوتا. جب کچھ نہیں ہوتا تو ہم ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں باہر اور ہم مکان بیچنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ ہے دہشت. ہے دہشت. پھر تبدیق کہتے ہیں کھانسی کو، اور کھانسی کہتے ہیں ٹی بی کو. دہشت، تبدیق اور بخار. ڈیوٹی لگا دوں گا. یہ کہیں پہ آنا رات بابا ساری رات ساؤنڈ نہیں دینا تے کھاکدا بڑا ہے، ایڈی ایڈی موٹی پیری بلگو ماردا، نہ گھر وال سوندے تے نہ گوانڈی سوندے. کی ہویا کہ ٹی بی لگ گئی؟ کھانسی نہیں ٹی بی لگ گئی. کیوں لگ گئی؟ اس واسطے کہ تسی گل نہیں مانتے. لیکن کیا بخار یہ بڑے ٹیکے لگائے نے، باہواں کانیاں کھلا چڑی نے، بخار کسی ہوئے تھلے نہیں ہوتا. کیوں نہیں بخار اترتا؟ کیوں بخار آ گیا ہے؟ کیوں اس نے گھر بنا لیا؟ اس لیے کہ تم بات نہیں مانتے. دہشت اور پھر کیا ہے تبدیق، پھر بخار. ڈیوٹی لگا دوں گا، تمہاری جانوں کو گھلا ڈالیں گے. جنہوں پنجابی کہتے ہیں کہ تسی بیماری نا کھل کھل کے مرو گے. ایسا کیوں ہے؟ تم بات نہیں مانتے. ہر چیز پر لعنت پھیل گئی. آپ استثناء کتابت کے 28 باب 16 سے لے کر 19 تک لکھا ہے اندر آئے گا تو لعنتی، باہر نکلے گا کہ تو لعنتی. تو لعنتی، تیری بیوی لعنتی، تیرے بچے لعنتی، کھیت کھتوتی لعنتی، گائے بیل کی بڑھتی لعنتی. ہر وہ چیز جس میں تیرا ہاتھ لگے گا لعنت اور پھٹکار کا حکم دے. ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے نافرمانی کی ہے. آج ہر انسان، بہت سے لوگ جو ہیں جو خدا سے دور ہیں. میں اپنی بیٹی سے بات کر رہا تھا، میرے صابر کی بیٹی یہاں مصر کالج لائی شادی ہوئی، اس کی ساس مر گئی. وہ برسی کیا کرتے ہیں. ایک برسی پر میں گیا، وہ سب کیتھولک کے لوگ تھے. انہوں نے سوچا کہ بابا جی بھی پینتی کاسٹ ہے، انہیں تو ساری ساسوں سے دعا ہی نہیں کرنی. اور نہ رہ سکے کہ پوچھ لیا کہ ساری ساس سے دعا نہیں کرنی. میں کہا نہیں کیوں نہیں کر دوں؟ میں کہتا ہوں تو پیسے لے نہیں پتا. میں بائبل پڑھ لی تھی، پڑھ لی گیا. وہ فیصلہ کیوں کرے گی اس کو کرو اور دیکھیے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں. یعنی 6:9 میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے بدکار خدا کی بادشاہ کے وارث نہیں ہوں. فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کر خدا کی بادشاہ کے وارث ہو. نہ ظالم، نہ گالیاں بکنے والی، نہ شرابی، اگر اور بہت سی بیماریاں تک گناہ جن کا ذکر کیا. میں کہ یہ جو باتیں ہیں کہ خدا کی بادشاہ داخل نہیں ہو سکتے. اوپر سے نیچے تک سارے خادموں کو اکٹھا کرو اور کرو دعا کرو. تو کہتے ہیں ایسے پٹھے پاسے لگی نا تھوڑی اپنی مرضی ہے. میرے اسی تو بات یہ ہے گنہگار لوگ جو ہیں وہ دعا کریں بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر راسباز لوگ ہیں وہ بھی مطلقی دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ لکھا ہے جب میں اپنے قہر میں آؤں گا، جب میں غضب اندھیروں گا، ایوب بھی ہوگا، موسیٰ بھی ہوگا، وہ پھر ایک کیا نبی کا بات ہے یہ بھی ہوں گے تو میں ان کی نہیں سنوں.
وہ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. بات یہ ہے کہ لعنت اور پھٹکار دنیا کے اندر آ کر چھا گئی ہے، بیماریوں نے گھر بنا لیا ہے اور ہر لوگ پریشان ہیں. میں بیٹی سے بات کہہ رہا تھا، چرچ کے ساتھ ایک خاندان ہے، اتنی بیٹی خوبصورت ہے کہ میں آپ کو کہہ نہیں سکتا، جوان ہے لیکن کیا ہے، فالج ہے، کسی کی شوگر نے آنکھیں بند کر دی، بینائی چلی گئی، طرح طرح کی بیماریوں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ وہ گناہ کی آلودہ زندگیاں رکھتے ہیں، خدا سے دور ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ باقی زندگی ہم لعنت کے نیچے رہیں گے؟ کیا بیماریاں ہمارا مقدر بنی رہیں گی؟ کیا ہم ہمیشہ پریشان ہی رہیں گے؟ خدا ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکا. میرے عزیزو، خدا نے وہ سب کچھ کیا ہے جو محبت کر سکتی ہے. یہ تو آیت آپ کو یاد ہوگی نا، تمہاری 3:16، خدا نے جہان سے ایسی محبت کی، ایسا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو ہمیشہ کی. یہ ہے خدا کی محبت. خدا تو نہیں چاہتا کہ کوئی خدا سے دور رہ کر مر جائے، خدا نہیں چاہتا کوئی گناہ کے اندر مر جائے، خدا نہیں چاہتا کوئی جہنم میں چلا جائے. نتی کی جی کے اندر دو کیٹیگریاں ہیں، 25واں باب 34 اور 41 ہے. جب باپ آئے گا، جب خدا آئے گا، جب یسوع آئے گا، عدالت کی کرسی پر بیٹھے گا اور ساری قومیں اس کے آگے کیا جمع کی جائیں گی، اور ایک سے دوسرے کو جدا کرے گا. راست باز لوگوں کو بھیڑوں سے مثال دی ہے، ان کو دائیں طرف، اور بکریوں سے مراد ہے شلیل لوگ بائیں طرف. کیونکہ میں نے کہا بادشاہ دائیں طرف وہ رکھے. اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، وہ بادشاہی جو بنائے عالم سے پیش تمہاری نے تیار کی ہے. جنت کس کے لیے ہے؟ جنت کس کے لیے ہے؟ بولو کی ہو گئے آپ ساڑھے باز جنت کے لیے واسطے ساڑھے باز. اگر 41 آدمی کی پھر بادشاہ بائیں طرف آ سکے گا، اے ملعونوں، میری طرف سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو میں نے ابلیس اور ابلیس کے فرشتوں کے لیے جلا کے رکھی ہے. جہنم کس کے لیے ہے؟ ابلیس کے لیے، اس کے فرشتوں کے لیے. اگر انسان نے جانا ہے تو اپنے کاموں کی وجہ سے. خدا نے جہنم ہمارے لیے نہیں بنائی، اس نے ہمارے لیے اچھی بادشاہی بنائی ہے، جنت بنائی ہے، فردوس بنایا ہے، اچھا بار بنایا ہے، آرام مسائل صاحب کو ہمارے لیے. اگر ہم خدا کی بات کو نہیں مانتے تو ہم بھی وہاں جائیں گے جہاں ابلیس اس کے فرشتے جائیں گے. میرے عزیزو، خدا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ ہر وہ کام جو محبت کر سکتی ہے اس نے کیا ہے. رومیو 5واں باب 8 میں لکھا ہے، خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر، ہاللیلویا، وہ ہماری خاطر لعنتی بنا ہے. کیونکہ یہ 3:13 میں لکھا ہے، جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. یسوع صلیب پر چڑھا، وہاں دم توڑ گیا، وہ ہماری خاطر لعنتی بنا تاکہ ہماری لعنت جو ہے وہ اپنے اوپر نہ لے. ہمارے گناہوں کو اس نے اپنے اوپر لے لیا ہے. پتر 2:24 لکھا ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں اپنے جسم پر لے کر صلیب پر چڑھ گیا ہے تاکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جی. اس نے ہماری مشقتوں کو اٹھا لیا ہے، اس نے ہماری غموں کو برداشت کر لیا ہے. وہ نہیں چاہتا ہم جہنم میں چلے گئے، وہ نہیں چاہتا ہم اس سے دور رہتے، وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے گھروں کے اندر لعنت ہو، وہ یہ بھی نہیں چاہتا ہمارے گھروں میں بیماریاں ہوں. وہ ہمیں شفا دینا چاہتا ہے، سلامتی دیتا ہے، خوشحال دیکھنا چاہتا ہے. داؤد نے بڑا اچھا پیغام دیا، لوک 3:3 ہے، وہ تیری بدکاریوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ تیری بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. ہاللیلویا. کتنے دور؟ لوک 3:12، جیسے پورے پچھم سے دور ہے، جیویں چڑھ دے تو میں لیندہ اویں دور ساڈے تے پاپ خدا نے چک کے تے سوٹے دور. ہاللیلویا. وہ ہمارے لیے اس نے سب کچھ کیا ہے. اگر پھر بھی ہم بیمار ہیں، پھر بھی غریب ہیں، پھر بھی لعنت ہمارے گھروں کے اندر ہے، تو پھر ہماری بدکاریوں، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. مسلم کتاب لکھی ہے استشناب 28واں باب 20 میں ہے، یہ سب کچھ
تمہاری بد ایمانیوں کا نتیجہ ہے. اگر لعنت ہے تو بد ایمانی ہے، اگر بیماری لمبی ہے تو بد ایمانی ہے، اگر کوئی ایسی تنگ دستی ہے، غربت ہے تو ہماری بد ایمانی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں سے یہ چیزیں ریموو ہو جائیں اور لعنت بھی نہ رہے، کہتے ہیں غریبی بھی نہ رہے، تنگ دستی نہ رہے، قرض نہ رہے، یہ ساری چیزیں ریموو ہو جائیں، پھر کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے گناہوں کو ماننا ہوگا، پھر اس گناہوں کو چھوڑنا ہوگا. جیسے نا نور 32:5 میں لکھے ہیں، داؤد آیا، داؤد نے غلطی کی، گناہ کبیرہ، بڑا گناہ. کیا کیا؟ پھر اوریا کی بیوی لے گیا. خدا نے کہا کیا کیا تو نے؟ تیرے باپ کا گھر نہیں دیا، اس کی بیویاں تجھے نہیں دی، اس کی حرمیں تجھے نہیں دی، اس کا اختیار تجھے نہیں دیا. اگر یہ ساری چیزیں تھوڑی تھی تو پھر مجھے کہتا میں اور دے دیتا. تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے چوری کی ہے، تو نے چھپ کر کیا ہے. اب میں تیرے خلاف اپنا ہاتھ اٹھاؤں، کیا کرنا؟ تیری بیویاں، تیری حرمیں، تیری لونڈیاں تیری نظروں کے سامنے لوگ لے جائیں گے اور تیری ہمت نہ ہوگی. گناہ کبیرہ ہے. اب کیا کیا ہے؟ اس نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا ہے، اس نے اپنے گناہ کو ترک کر دیا. 2:32 میں نے کہا تھا میں خدا کے حضور جا کر اپنے گناہوں کا اقرار کروں گا. میں مان گیا ہوں کہ میں بدکار ہوں، تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کر دیا. پھر دیکھو تسی خدا دے کام اور جنوں ویکھنا پسند نہیں کرنا انہیں صفتاں کرنی ہے کہ مال تیرا مائی یسی کا بیٹا میری مرضی کے مطابق مجھے مل گیا ہے. اگر آدمی ہے میری مرضی کے مطابق تو پھر داؤد ہے. کیوں؟ اس نے اپنے گناہ کا اقرار کر دیا ہے، اس نے اپنے گناہوں کو ترک کر دیا. تو آج وقت تقاضا کرتا ہے اپنی زندگیوں کو ذرا پرکھیں. اگر ہمارے گھر میں برکت ہے تو شکر گزاری کریں، اگر سلامتی ہے تو شکر گزاری کریں، عمر کی درازی ہے تو شکر گزاری کریں. اگر کسی چیز کی کمی ہے تو پھر اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، اس کے ساتھ پیوستہ ہو جائیں. پیوستہ ہونے کے لیے ہمیں خدا اپنے گناہ کو دیکھنا ہے. اگر زندگی کے اندر کوئی کمی کمزوری ہے اس کو ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے، اقرار کرنا ہے. جب ہم ترک کر دیں تو پھر ہمارا خدا معاف کرنے میں قدرت رکھتا ہے. جیسا آج طالب علم میں کیا لکھا ہے؟ میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانی، تیرے گناہ کو بادل کی مانند مٹا ڈالا ہے میرے پاس. ہالیلویا. نور 20:4 مجھے بڑی چنگی لگی ہے. بخشے گا تینوں سب جو تیرے دل بھی ہے پورا کرے گا تیرا. آج ہمارا خدا ہمیں لعنت سے، پھٹکار سے، قرض سے، بیماری سے، پریشانی سے آزاد کرنا چاہتا ہے. کیونکہ عبرانیوں 13:8 کے مطابق ہمارا خدا کل آج اب تک آمین. آئیے کلام کی شکر گزاری کریں گے. بہن نغمہ طارق اس دعا میں پوری جماعت کی رہنمائی کریں گے. ہاللیلویا. جو آپ نے ہمیں اپنے چرنوں میں آنے کے لیے دیا، خدا ہم آپ کا شکر کرتے ہیں. آپ کے نام کو سارا عزت اور جلال دیتے ہیں. خدا آپ نے ہماری بڑی مدد کی، رہنمائی